بالکل چھوٹا سا تھا میں، پینٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی میں نے، ٹھیک ہے، تو جدھر کہیں بھی محفل ہوتی تھی تو میں پہنچ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے نعت شریف میں گھر میں پڑھا کرتا تھا، میری اماں جی پڑھا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو میں ان کو دیکھ کے میں نے نعت شریف پڑھنا شروع کی، آ گئی مصطفیٰ کی سواری اپنے گھر کو دیو سے سجا۔ خاص توجہ میں نے دی، اللہ پاک درجات بلند فرمائے کہ اللہ خالد حسنین حالد صاحب، آگے میں نعت شریف پڑھا کرتا تھا، کیا بات۔ مدینہ کی وہ دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، نعت خواں ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، جناب حافظ انس رحمان قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ جزاک اللہ جی۔ نعت کا شوق بچپن سے تھا یا کسی کو دیکھ کے متاثر ہو کے نعت پڑھنا شروع کی؟ پہلے تو میں جناب ARP نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ادھر حاضری کا موقع دیا، اور دوسری بات نعت شریف بچپن سے ہی، ٹھیک ہے، بالکل چھوٹا سا تھا میں، پینٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی میں نے، ٹھیک ہے، تو جدھر کہیں بھی محفل ہوتی تھی تو میں پہنچ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے نعت شریف میں گھر میں پڑھا کرتا تھا، میری اماں جی پڑھا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو میں ان کو دیکھ کے میں نے نعت شریف پڑھنا شروع کی، آ گئی مصطفیٰ کی سواری اپنے گھر کو دیو سے سجا لو۔ یہ پہلی نعت تھی؟ جی میں پہلے پڑھا کرتا تھا، تو جدھر بھی محفل ہوتی تھی میں پہنچ جاتا تھا، جا کے میں نے ادھر قاری صاحب کوئی بھی ہوتے مجھے نعت پڑھائیں۔ اچھا، مجھے جب کوئی نعت نہیں تھا پڑھاتا تو میں روتا ہوا گھر آ جاتا تھا، اچھا، یعنی کہ اتنا زیادہ شوق تھا مجھے نعت شریف پڑھنے کا۔ پھر آہستہ آہستہ ماں باپ کی دعائیں، استادوں کی دعائیں، پیروں کی خاص نظر، تو بس پھر آپ کے سامنے۔ تو ظاہر شروع سے تو آپ پڑھتے تھے، جی۔ شوق تھا، تو اس کی بیسک تعلیم جو ہے نعت کی کن اساتذہ سے لی؟ بچپن سے تو میں نے بتایا میں نے آپ کو، والدہ سے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر میں نے حفظ کیا، ٹھیک ہے، اچھا، حفظ کرنے میں چلا گیا گجرات قمر العلوم کے نام سے ایک ادارہ ہے، ادھر بھی میرے استاد خانہ بھی ہے، میرا پیر خانہ بھی وہی ہے، اور ادھر سے مجھے بہت کچھ ملا ہے الحمدللہ، ابھی تک مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر نعت خوانی کا جو سفر ہے، ہمارے استاد گرامی پیر سید جرار حسین شاہ صاحب، آپ نعت گو شاعر بھی ہیں، آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ جو کچھ بھی سکھایا، اور نعت شریف بھی سکھائی، نعت شریف کے ساتھ ادب بھی سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو آج الحمدللہ ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے سامنے۔ نعتیں تو آپ کی بہت زیادہ ہوں گی، جی پڑھی بھی ہیں، اچھی بھی ہیں، تو کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جو وجہ شہرت بنتی ہیں، جی، تو وہ کون سی ایسی نعت تھی جس کی وجہ سے وہ 2017 میں نے مقابلہ ون کیا تھا، آل پنجاب مقابلہ میں نے ون کیا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یہ کلام تھا، یہ کلام میری پہچان بنی، تو سٹل 2 سے 3 سال میں نے اسی کلام پہ مقابلات جو میں ون کیے، تو بس یہی۔ اور پنجابی کلام ایک پڑھا کرتا تھا میں، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، ٹھیک ہے، تو کچھ اشعار اگر ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ میں پنجابی کلام کے جناب آپ کو ہاں وہ سنا دیں۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ، دن رات وگائے جان دینے، خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، کہ لنگی عمر کیاں دی اے جاگ دیاں، رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں، کہ سپنے وچ آ کے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جان دینے، خوش بختانوں محبوباں دے
اور بڑا خوبصورت شعر ہے. کعبے دا دوارا ایک ہی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں کعبے دا نظارہ ایک ہی آکھاں روزے دا نظارہ کے آکھاں کیونکہ ایتھے درد سنائے جان دینے تے اتھے درد ونڈائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے علاوہ کس نعت خواں کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اچھا جی، شروع سے تو میں سب کچھ سنا کرتا تھا. جس کو سننا، ہر ایک نے کوئی نئی چیز پیش کرنی تو میں نے وہ بڑا نپی کیا ہے. ان چیزوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، سب سے ہی بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن جو خاص توجہ میں نے دی، اللہ پاک درجات بلند فرمائے کہ اللہ خالد حسنین خالد صاحب، آپ کی میں ناشری پڑھا کرتا تھا. مدینہ کی وہ دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، یہ بھی میں نے بچپن میں بڑی ناشری پڑھی ہے. تو اسی طرح پھر کلاسیک کی دنیا میں ظاہری بات ہے جب مقابلہ ون کرنا ہوتا ہے تو ادھر کلاسیک کی کلام چلتے ہیں. تو اس کے بعد سید زبیم سود شاہ صاحب. جب محفل میں جاتے ہیں جی تو سب سے زیادہ کس نعت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ الحمدللہ 3-4 سال سے میں ایک درود اہل بیت ہے وہ پڑھ رہا ہوں، صلو علیہ وآلہ. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، ان کی آل پاک کا بھی ذکر ہے، تو اہل بیت کا بھی ذکر ہے، اس کی زیادہ فرمائش ہے. اس کے کچھ چند اثرات. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، صلو علیہ وآلہ. اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. زیادہ مزہ نعت پڑھنے میں آتا ہے، ربائی پڑھنے میں آتا ہے، یا سیف الملوک پڑھنے میں آتا ہے؟ زیادہ مزہ جناب میں اگر کہوں کہ ناشری پڑھنے میں آتا ہے تو قصیدہ پڑھنے میں آتا ہے. میں کوئی کسی کو بھی پہلے کہہ لوں تو کام نہیں ہے. الحمدللہ مولا علی کا ذکر کرنے میں بھی جتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور مولا حسین پاک کا بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے گھر کا ذکر کرنے کا اپنا ہی مزہ. کچھ یاد ہے اب تک کتنی نعتیں پڑھ چکے ہیں؟ کوئی یاد نہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو بس. نعت کے علاوہ جی شاعری بھی خود کرتے ہیں یا صرف نعت ہی پڑھتی ہیں؟ نہیں، فی الوقت نعت خوانی کر رہا ہوں. فی الوقت یہی یاد ہے. جی لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں؟ میں جناب مناسبت کے حوالے سے مولا حسین پاک کی شہادت گزری ہے تو میں اس حوالے سے ایک کلام پیش کرتا ہوں. آیا پوچھ کربل دی درتی تے کنان کے خیمے لائے نے، اے عام مسافر نہ سمجھی، اے
شہر مدینے آئے نے آپ پوچھ کربل دی درتی تے. اس کا ایک ہی شعر پیش کروں گا، قابل توجہ ہے. کدی اکبر اصغر وارے نے کدی اون محمد وارے نے کہ کچھ قرض خلیل دے باقی سن رل بین برانے لائے نے پوچھ کربل دی درتی تے. اور ادھر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کا قلم جالتا ہے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ 72 واری 72 واری اے رائے اللہ دے وکیاں دو امام دی تیرا مولا پھر صبر کر ٹکیا اور ہوندی قوت زور نہ لایا ہوندی قوت زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے چلے دین دنی دے سائیں.